آئیے میں بتاؤں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑ گئی۔ کیسے قحط سالی پڑ گئی؟ جانور مرنے لگے، انسان بھوک و پیاس سے بلبلانے لگے۔ آخر پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے کلام کرتے ہیں، آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین بارش کا نزول کر دے، اللہ رب العالمین بارہ رحمت کو ہمارے اوپر نازل کر دے، کیونکہ جانور مر رہے ہیں، ہم بھوک و پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، اناج کی کمی پڑ گئی ہے اور زمین اناج کو اگانا چھوڑ دی ہے، اس لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سے بارہ رحمت کا نزول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ناظرین غور کریں اس بات پر، سنیں اس واقعے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ایک چٹیل میدان کی طرح نکل گئے، جنگل و بیابان کی طرح نکل گئے، اور مورخین نے لکھا ہے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، کہا کہ 70,000 سے زائد لوگ پہنچ گئے وہاں۔ دعائیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پورے قوم عاجز انکساری کر رہی ہے، آخرکار بارش کا کوئی آثار نہیں، اور جو آثار آسمان میں ابھی گردش کر رہی تھی وہ آثار بھی ختم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں، ہمارے قوم والے کے گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العالمین یہ جانور تیرے مر رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے مر رہے ہیں، مولا کریم ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرما، اللہ بارش کا نزول فرما، اللہ بارش نازل کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ابھی تو برسات، جو بارش ہونے کے کوئی آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ آثار بھی غائب ہو گئے، اور بدلی کی جگہ پہ دھوپ چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کیا ماجرا ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسے انسان ہے جو اپنے رب کو اللہ رب العالمین کو 40 سال سے ناراض کر بیٹھا ہے، آج اسی کی وجہ سے کیا ہے بارش رکا ہوا ہے۔ ناظرین معاشرے کے اندر اور نبی کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اگر کوئی ایک گنہگار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک سکتا ہے، بارش کو روک سکتا ہے، قحط سالی پڑ سکتی ہے، تو ناظرین آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ہم اور آپ کتنا برائی کر رہے ہیں، پورے معاشرہ گناہوں کے اندر لطفت ہے، ڈوبا ہوا، بھلا پھر اس قوم کے اوپر بارش کیسے نازل ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے رب کلام کر رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے قوم میں، تمہاری اس گینگ میں، تمہاری اس جماعت میں، تمہارے 70,000 کی تعداد میں جو ایک شخص ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین 40 سال اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھا ہے، نافرمانی اور معصیت کے کام کر رہا ہے، تم آواز دے دو، ندا لگا دو کہ وہ شخص باہر نکل جائے، جب تک کہ وہ اس گراؤنڈ سے یا اس جماعت سے یا یہاں 70,000 کی تعداد میں سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے بارش کا قطرہ بھی نہیں ہوگی، بارش کا نزول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 70,000 کی جمگٹھا ہے، وہ 70,000 کی تعداد ہے، اللہ رب العالمین برا 70,000 کی تعداد میرے بات کو کیسے سنے گی، میری آواز کیسے ان کے کانوں تک ٹکرائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ موسیٰ تمہارا کام ہے آواز لگانا، تمہارا کام ہے آواز لگانا، ندا لگانا، ہمارا کام ہے پہنچانا، تم ندا لگا، آواز دو۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کی وہ نافرمان بندے، اے معصیت کے اندر گھرے ہوئے وہ انسان، اے اللہ رب العالمین نافرمانی کرنے والے وہ بندے جنہوں نے اللہ رب العالمین جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی معصیت اور نافرمانی والے کام جو کیے ہیں، اللہ کے بندے تمہاری ہی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، تمہارے ہی وجہ سے آج چرند پرند بھی یہ پریشان حال ہے، آج سے 70,000 کی جمگٹھا تمہاری وجہ سے یہ پریشان حال ہے، یہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے بندے جو اللہ کی نافرمان ہے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ نکل جائیں اس سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شخص آگے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، گنہگار شخص بھی موجود ہے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ آخر کوئی نکلیں گے، کوئی نہیں نکل رہے ہیں، کیونکہ گنہگار بندہ تو وہ ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والا بندہ تو وہ ہے، رب کو ناراض کرنے والا بندہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھتا ہے آگے پیچھے دیکھتا
دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک 40 سال تک میں گناہ کرتا رہا، معصیت اور نافرمانی کے کام کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے میرے پردے کے میرے کیا ہے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا۔ مولا کریم آج تو میں سدھرنے کے لیے آیا ہوں، آج تو میں توبہ و طائف ہونے کے لیے آیا ہوں، اللہ آج تو فرمانبردار بندہ ہو کر کے آیا ہوں، اللہ آج میرے گناہوں کو تو بخش دے، اللہ آج میرے گناہوں کی بخشش کر دے مولا کریم۔ اور دل ہی میں توبہ کیے، دل ہی میں توبہ کیے، کچھ ہی دیر ابھی ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کا نزول کر دیا اور لوگ سیراب ہو گئی، بارش سے پانی سے سیراب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ ایک بندہ ایسے گنہگار ہے، ایسے خطا کار ہے جنہوں نے 40 سال تک اللہ رب العالمین نافرمانی کی ہے، اسی کی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ وہ بندہ کون ہے ذرا دکھا دے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ وہ کون سے ایسے بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ کیا میں نے اس بندے کے گناہوں کے اوپر 40 سال تک پردہ ڈالے رکھا جبکہ وہ نافرمانی اور معصیت کے کام کرتا تھا، مجھے بھولا ہوا تھا اور نافرمانی اور معصیت کے کام کر رہا تھا، گنہگار تھا، اس وقت میں نے ان کی پردہ پوشی اور ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا۔ آج تو وہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، آج تو گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، بھلا میں اس کو ذلیل کیسے کر دوں، تمہاری نظروں کے سامنے میں کیسے لے آؤں۔ موسیٰ وہ آج جس کی وجہ سے بارش کو روکا گیا تھا اسی کی وجہ سے آج باران رحمت کا نزول ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں ناظرین، آج بھی ہمیں اور آپ کو اگر بارش کا نزول چاہیے، اگر باران رحمت چاہیے تو صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، لوٹیں اپنا رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرح، عبادت کریں رب تبارک و تعالیٰ کی طرح، رجوع ہو توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور باران رحمت کو نازل کرے گا۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے۔